اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتاتون الذکران من العالمین وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم بل انتم قوم عادون۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 165 اور 166 کی تلاوت کی گئی۔ سورت ہے 26ویں الشورى، پارہ ہے 19واں وقال الذین۔ آج ہم کریں گے 165 سے 175 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ آئیے 165 اور 166 کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اتاتون الذکرانہ، تم تو ہی ہو وہ جو چاہتے ہو مردوں کے پاس، جو جاتے ہو مردوں کے پاس، اہل دنیا میں، جو جاتے ہو مردوں کے پاس اہل دنیا میں جنسی خواہش کے لیے، اور چھوڑ دیتے ہو اسے جو خلق کی گئی ہے تمہارے لیے تمہارے رب نے تمہاری بیویوں میں حسن و زینت، بلکہ ہو تم وہ قوم جو حد سے گزر گئے ہو، کرتے ہو خلاف قدرت کام، خلاف فطرت کام۔ قدرت کیا ہے؟ فطرت، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فطرت بنائی ہے انسان کی، اس کے مخالف کام کرتے ہو۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ آج کے دور پر بھی صحیح ہے کہ تو تم ہی ہو جو جاتے ہو مردوں کے پاس اہل دنیا میں جنسی خواہش کے لیے۔ تو آج کل تو یہ بڑا عام ہے، مرد مرد سے شادی کر رہا ہے، عورت عورت سے شادی کر رہی ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی بات کی طرف حوالہ دے رہے ہیں کہ یہ ایسی چیز ہے کہ تم اس چیز کو چھوڑے دے رہے ہو جو تمہارے رب نے تمہاری بیویوں میں حسن و زینت رکھی ہے، اس کو چھوڑ کر تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو، خلاف فطرت کام کرنے والے لوگ ہو۔ قالوا لئن لم تنتہی یا لوط لتکونن من المخرجین۔ کہا قوم لوط نے، اگر نہیں باز آئے تم اے لوط تو البتہ تم نکال دیے جاؤ گے بستی سے، لازمی۔ یعنی ان لوگوں نے کہا کہ ہم تمہیں نکال دیں گے بستی سے۔ لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہو رہا ہے۔ قال انی لعملکم من القالین۔ کہا لوط علیہ السلام نے، یقیناً میں ہوں تمہارے اس عمل کو سخت ناپسند کرنے والا، ناخوش ہوں، بیزار ہوں۔ یعنی یہ تم نے جو بھی بات کی ہے اس سے میں بہت ہی ناخوش ہوں اور یہ میرے لیے ناپسندیدہ عمل ہے کہ تم میری بات کو نہ مانو اور مجھے ہی نکالنے کی دھمکی دو۔ رب نجنی واہلی مما یعملون۔ دعا کی پھر لوط علیہ السلام نے، اے میرے رب نجات دے مجھ کو اور میرے گھر والوں کو اس سے جو کرتے ہیں عمل وہ بدکاری کا۔ یعنی یہ جو عمل کر رہے ہیں بدکاری کا، یعنی مردوں کے پاس جا رہے ہیں جنسی خواہش کے لیے، مردوں کے پاس جا رہے ہیں جنسی خواہش کے لیے، تو اے میرے رب نجات دے مجھ کو اور میرے گھر والوں کو اس تمام بدکاری سے جو یہ عمل کر رہے ہیں۔ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ۔ تو نجات دی ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو سب کو، إِلَّا عُجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، سوائے ایک بڑھیا کے جو ہوگی پیچھے رہ جانے والوں میں۔ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخِرِينَ، پھر ہلاک کر دیا ہم نے باقی لوگوں کو۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا فَسَاءَ مَطْرُ الْمُنذَرِينَ، اور برسائی ہم نے ان پر بارش، ایک تو تھی وہ بہت ہی بری بارش اس متنبع کیے جانے والوں پر۔ تو اس قوم پر جس کو ہم نے تنبیہ کی، لوط علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے ان کو بتایا، تو پھر ہم نے ان پر ایک ایسی شدید بارش کی جو کہ سب ہلاک ہو گئے۔ ان فی ذلک الآیات وما کان اکثرهم مؤمنین، یقیناً اس میں البتہ ہے ایک نشانی، عبرت کا سبق، اور نہیں ہے اکثریت ان کی کہ ہوتی وہ مومن یعنی ایمان لانے والی۔ یہ آیت بار بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر نبی کا ذکر کرنے کے بعد بیان کی ہے کہ بہت ہی کم لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں یا مومن بنتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ
اللہ हुवल अज़ीज़ुर रहीम, व इन्ना रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, और यकीनन तेरा रब अलबत्ता वही है ज़बरदस्त हाकिम, सब पर गालिब और निहायत रहम करने वाला। इस तरह आज हमने 165 से 175 तक की आयत की तिलावत की। सूरत है सूरह अश-शूरा, पारा है 19वां। वक़ाल लज़ीना, कुरान शरीफ को समझ कर पढ़िए, आहिस्ता आहिस्ता पढ़िए और अपनी ज़िंदगियों में दाखिल कीजिए, नाफिज कीजिए, अपने बीवी बच्चों को भी पढ़ने की तलक़ीन कीजिए। हम रोज़ाना 5-6 आयत पढ़ते हैं और ये अमल हमारा 2 साल से अल्हम्दुलिल्लाह जारी है, और हम आहिस्ता आहिस्ता कुरान शरीफ को लफ्ज़ ब लफ्ज़ लफ्ज़ी तर्जुमे के साथ पढ़ रहे हैं। आपकी खिदमत में ये लफ्ज़ी तर्जुमा मोहम्मद अब्दुल हलीम साहब ने लिखा है, और इसको रवां लफ्ज़ी तर्जुमा और इसको नूर पब्लिकेशन ने शाया किया है। ये तर्जुमा 2 जिल्दों पर मुश्तमिल है। जिल्द अव्वल हम पढ़ चुके हैं, अब हम जिल्द दोयम यानी 16वें सिपारे से 30वें सिपारे तक जिल्द दोयम है, उसमें हैं। तो कुरान शरीफ को समझकर पढ़िए, कुरान और सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में नाफिज कीजिए और अपने बीवी बच्चों को भी पढ़ने की तलक़ीन कीजिए। वमा अलैना इल्लल बलाग। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।